बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। ये वाक़या हमारी एक सब्सक्राइबर बहन ने हमें भेजा है। वो कहती हैं कि ईद के दिन करीब थे और अब्बा की मजदूरी के पैसे देर से मिलने की वजह से हमारी अभी तक ईद की ख़रीदारी नहीं हुई थी। वैसे मैं बाज़ार जाने को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इस दफ़ा मजबूरी हो गई थी। अम्मा के जोड़ों और घुटनों में बहुत तकलीफ़ रहती थी, जिसकी वजह से घर के और बाहर के ज़्यादातर काम मेरे ही ज़िम्मा थे। जैसे ही अब्बा ने मुझे पैसे पकड़ाए, मैंने फ़ौरन घर का काम निपटाया और बाज़ार का रुख किया। और बाज़ार में काफ़ी रश था। बाज़ार पहुंचने तक असर की नमाज का वक्त हो चुका था। गर्मी की शिद्दत थी और बाज़ार में कदम रखने की जगह नहीं थी। जिस वक्त मैं बाज़ार में दाखिल हुई, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। असर की अज़ानें सुनकर मैंने पहले नमाज अदा करने का सोचा। बाज़ार से थोड़ा अलग होकर एक गली काफ़ी खाली थी। मैंने बैग में से एक प्लास्टिक की सफरी जाए नमाज निकाली, जो हमेशा ही मेरे बैग में मौजूद रहती, और उसे सड़क किनारे बिछा दिया। मैं बाज़ार में मगन होकर अपनी नमाज कज़ा नहीं करना चाहती थी। मेरे अब्बा ने हमेशा ही ये सिखाया था कि अव्वल वक्त नमाज अदा की जाए, पहले रब बाद में सब। यही मेरी ज़िंदगी का असूल बन गया था। आज मैं बाज़ार आते वक्त अब्बा के दिए हुए तकरीबन तमाम पैसे ही लेकर आई थी। मेरे बैग में एक बड़ी रकम मौजूद थी, क्योंकि जैसे ही अब्बा ने पैसे लाकर मेरे हाथ में दिए थे, मैंने फ़ौरन ही हिसाब किताब लगाया और उसी हिसाब से काफ़ी सारे पैसे लेकर छोटे बहन भाइयों के कपड़ों की ख़रीदारी के लिए बाज़ार निकल गई थी। नमाज के लिए खड़ी होने लगी तो मुझे समझ ही नहीं आया कि बैग का क्या करूं। लेकिन नमाज की वक्त पर अदायगी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। एक बैग संभालने की खातिर मैं नमाज कज़ा नहीं कर सकती थी। मैंने कुछ दुआएं पढ़कर परस पर फूंकी और अल्लाह पर भरोसा करके बैग को अपने साथ जाए नमाज पढ़ी एक कोने से रख दिया। मुझे अपनी पढ़ी हुई दुआओं पर पूरा यकीन था। बचपन से ही मैं इस मामले में बहुत पक्की थी। जब भी कोई बात होती, मैं फ़ौरन दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। अभी मैं दूसरी रकत में ही थी कि जैसे मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई मेरे पास से बैग उठाने की कोशिश कर रहा है। शैतान था या मेरा वहम, मुझे समझ नहीं आया और ना ही मैं समझना चाहती थी। मैंने अपना ध्यान बैग की तरफ से हटाकर नमाज में लगाया। मैंने अपना बैग अल्लाह की अमान में दे दिया था और मुझे उस रब पर पूरा यकीन था कि वो मेरे बाप की हक हलाल की कमाई को इधर उधर होने नहीं देगा। जब मैं नमाज अदा करके फारिग हुई तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि सामने तो हम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हमारे लिए हम थे और हमारा अल्लाह था। तीसरा कोई आसरा कभी हमने ढूंढा ही नहीं। अल्लाह पर यकीन ने हमेशा ही हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात दूर की थी। जब भी किसी मसले का शिकार होती तो उसे अल्लाह के भरोसे छोड़ देती, और अल्लाह ने कभी हमें मायूस नहीं किया था। मेरे अब्बा ने हमें यही सिखाया कि अल्लाह पर ऐसे भरोसा करो कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था और अपने बेटे की गर्दन पर छुरी फेर दी थी, और फिर देखो कि अल्लाह ने उन्हें कैसा इनाम अता किया उस यकीन के बदले में। मैं भी कोशिश करती कि अपना ईमान उतना ही पक्का कर लूं। जब मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई मेरा पर्स उठाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने अपना पूरा ध्यान अपने अल्लाह की तरफ लगा दिया। मुझे पलट कर नहीं देखना था, मुझे नमाज नहीं तोड़नी थी, मुझे अपने रब के भरोसे अपनी नमाज पूरी अदा करनी थी। मुझे अपने रब के आगे सुरखरू होना था। और जब मेरी नमाज ख़त्म हुई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ये सब भी हो सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाकई जब हम सिद्के दिल से ईमान ले आते हैं तो फिर मुझसे भी आम होने लगते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान व शजदर खड़ी थी, क्योंकि जब मैं नमाज ख़त्म करके पलटी तो अपने करीब ही एक लड़के को तड़पता हुआ पाया। वो कोई 18 साल के करीब होगा, जो बुरी तरह तड़प रहा था। उसके एक हाथ में मेरे पर्स की जंजीर थी और दूसरे हाथ से वो अपना दिल पकड़े हुए तड़प रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि उस लड़के को अचानक से हो क्या गया। गली तकरीबन खाली थी। उसी वक्त दो लड़कियां एक स्कूटी पर आकर मेरे पास रुक गईं। वो मुझसे जानना चाह रही थी कि दरअसल हुआ क्या है। लड़के की हालत बहुत गैर हो रही थी और पर्स की जंजीर जैसे उसके हाथों में लिपट ही गई थी। वो लड़कियां मुझसे मामला जानना चाहती थी, लेकिन मैं तो खुद भी नहीं जानती थी कि क्या हुआ है। मैंने पूरी कोशिश करके अपना ध्यान नमाज में ही लगाए रखा। मैंने सिसरी सा उन लड़कियों को जितना मैं समझ सकी उतना ही बता दिया। एक तरह से एक साधु बाबा चलते हुए आ रहे थे, वो भी वहीं रुक गए थे। वो दूर से आते हुए सारा मंजर अपनी आंखों से देख चुके थे।
اور وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکا میرا بیگ چرانے کی کوشش کر رہا تھا اور اب اس حال کو پہنچا ہے۔ لڑکا ابھی تک تڑپ رہا تھا۔ سادھو بابا نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم ہی اسے بچا سکتی ہو بیٹا۔ میں حیران تھی کہ میں کیسے اسے بچا سکتی ہوں بھلا۔ وہ مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے، یہ تمہاری یقین کی مار ہے جو اسے پڑی ہے، اب تم ہی اسے نجات دلاؤ۔ تم نے اپنے رب پر کامل بھروسہ کیا تھا اور اس نے تمہارے بھروسے کی لاج رکھ لی ہے، اب تم آسانی بانٹو اور خیر کا کام کرو۔ میں ان کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کیسے جان کے تھے کہ میں نے اللہ کے یقین پر اپنا پرس چھوڑا تھا۔ سادھو بابا نے کہا کہ اب تم ہی دعا کرو کہ یہ ٹھیک ہو جائے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ تمہاری دعا سے فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان کی دعاؤں کے پورا ہونے کا تعلق اس کے ایمان سے جڑا ہوتا ہے، اور تمہارا ایمان میں دیکھ چکا ہوں۔ میں بھی ایک ہندو سادھو ہوں، اور میں بھی پورے یقین کے ساتھ اپنے بھگوان سے مانگتا ہوں، اور میرا مانگا ہوا مجھے مل جاتا ہے، کیونکہ بات ہے یقین کی۔ میں اس سادھو بابا کی بات سمجھ گئی تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی وہیں رک کر دیکھنے لگ گئیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں نے سچے دل سے اللہ سے دعا کی کہ وہ لڑکا ٹھیک ہو جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی کی ایسی حالت ہو۔ اور واقعی میں وہ لڑکا تھوڑی دیر میں ہی بالکل پہلے جیسا ہو گیا، اور وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا، اور میں اپنے رب کی اس عنایت پر اس کی شکر گزار تھی۔ وہ جو میرا پرس اٹھانے آیا تھا، وہ میرا پرس اٹھا کر بھاگ بھی نہیں سکا تھا۔ اسے اچانک ہی دل میں تکلیف ہو گئی تھی اور وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہی تھا۔ میں نے اپنی نماز نہیں توڑی تھی اور نہ ہی پیسے کے لیے پاگل ہوئی تھی۔ میرے اللہ نے مجھے انعام دے دیا تھا، جیسے بی بی ہاجرہ تپتے صحراؤں میں پانی کے لیے دوڑی تھی، اس یقین سے کہ انہیں ان کا رب اس صحرا میں بھی پانی دینے پر قادر ہے، اور ان کے رب نے ان کے یقین کے بدلے میں صحرا میں ہی زمزم جاری کر دیا تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے معافی مانگ کر جانے لگا تو میں نے اسے آواز دے کر بلایا۔ وہ رک گیا۔ جو میں نے اسے پوچھا کہ اس چوری کے پیچھے کیا وجہ ہے جو تم یوں سر عام لوگوں کی محنت کی کمائی لوٹ لیتے ہو، اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کی اماں کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے اور ساتھ دیکھ بھال کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، اگر وہ کوئی نوکری کرے گا تو اس کی ماں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اور جب میں ماں کی دیکھ بھال کرتا ہوں تو ماں کی کھانے پینے کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے اور دوائیوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ اس لیے مجھے ایک ہی راستہ سمجھ آتا ہے کہ میں لوگوں کے پیسے اور سامان چوری کر لوں اور اسے بیچ کر اپنی ماں کا علاج اچھے سے کروا لوں۔ وہ رونے لگا تھا۔ وہ اپنی اچانک اس حالت پر بہت خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ میرے اللہ پر یقین اور توکل کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ میری بیگ کو ہاتھ لگاتے ہی اس حال کو پہنچ گیا تھا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ لوگوں کی محنت کی کمائی لوٹ کر تم اس سے اپنی ماں کا علاج کرواؤ گے تو تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے تم نے بہت سے غریبوں کی آہ لے لی ہو۔ میں اسے سمجھا رہی تھی۔ اسے بھی شاید میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے پرس سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ لڑکیاں جو دونوں اسکوٹی پر موجود تھیں اب سارا تماشا دیکھنے کے بعد جا چکی تھیں، البتہ سادھو بابا وہیں کھڑے تھے۔ وہ ایک ہندو سادھو تھے جو مجھے گلی میں اکیلا چھوڑ کر آگے نہیں گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے نوٹ اس لڑکے کو دیے، سادھو بابا نے مجھے فوراً روکا اور کہا کہ تم اس کی ایسے مدد نہ کرو، بلکہ پہلے پوری معلومات حاصل کرو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو، لیکن مجھے اس لڑکے کی آنکھوں میں سچ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ موت کے خوف کے زیر اثر تھا۔ اگر وہ کچھ دیر اسی حالت میں اور رہتا تو شاید مر جاتا۔ میں نے سادھو بابا کی بات سن کر اس لڑکے سے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گی اور تمہاری مدد بھی کروں گی، لیکن جب میں نے اسے اپنی شرط بتائی تو وہ رونے لگ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم پہلے اللہ سے معافی مانگو اور گناہ کا راستہ چھوڑ دو تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ روتے ہوئے ہی اللہ سے معافی مانگنے لگ گیا تھا۔ سادھو بابا کھڑے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ بہت غور سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکا خوف خدا سے لرز رہا تھا اور معافی مانگتے جا رہا تھا۔ عصر سے مغرب کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ جائے نماز سے اٹھ گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر پشیمان ہے۔ میں نے بیگ کھول کر اپنے جوڑے کی رقم اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے پیسوں پر تو میرا کوئی حق نہیں تھا، لیکن میں اپنے حصے کے پیسے دینے کا حق رکھتی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے نوٹ لینے سے انکار کر دیا اور مجھے کہا کہ وہ چاہتا ہے میں اس کے لیے دعا کروں۔ بس میں نے اسے کہا کہ اللہ تو سب کا ہے، تم بھی خود دعا مانگو اپنے لیے، زیادہ دل سے مانگ سکو گے۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کے جیسا ایمان کہاں سے لاؤں؟ میں نے اس کا پتہ معلوم کر کے اسے جانے دیا تھا اور جاتے جاتے اسے زبردستی
اپنے جوڑے کے پیسے بھی پکڑا دیے تھے، میرے لیے میری عید ہو چکی تھی، میں بہت خوش تھی۔ سادھو بابا نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی اور چلے گئے۔ میں اپنی بہن بھائیوں کے جوڑے خرید کر جب گھر پہنچی تو اچھا خاصا وقت ہو گیا تھا۔ ابا مجھے دیکھتے ہی مسکرائے اور اپنے پاس بلایا۔ سب خرید کر لے آئی میری بیٹی؟ وہ بہت محبت سے پوچھنے لگے۔ جی بابا سب آ گیا، بس میں اپنا جوڑا نہیں لائی، میں نے کپڑے بابا کو دکھاتے ہوئے بتایا۔ کیوں بیٹی؟ بابا حیران ہوئے کیونکہ میں نے اپنے جوڑے کی پیسوں سے جنت میں تھوڑی سی جگہ لے لی ہے۔ میں اطمینان سے مسکراتے ہوئے بولی تو ابا نا سمجھی کے عالم میں مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں سارا قصہ سنا دیا۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا نے جیب سے 5000 کے 4 نوٹ نکالے اور میرے ہاتھ میں تما دیے۔ یہ میری بیٹی کے جوڑے کی رقم۔ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں حیران رہ گئی، اتنے پیسوں سے تو ہم سب بہن بھائیوں کے جوڑے خرید کر گھر کا راشن بھی ڈل جانا تھا، اتنے پیسے کہاں سے آئے ابا؟ میں حیران تھی۔ بیٹا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے راستے میں 1 دو گے تو میں اسے 10 گنا بڑھا کر لوٹا دوں گا۔ تم نے جوڑے کے 2000 روپے دیے تھے، اللہ نے مجھے 20,000 عطا کر دیے۔ تمہیں پیسے دینے کے بعد جب میں واپس مزدوری پر گیا تو میرے سیٹھ نے یہ پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا کہ تم ہمیشہ بہت محنت سے کام کرتے ہو، یہ پیسے لو اور اپنے بچوں کے عید کے جوڑے بنا لو۔ میں نے منع کیا لیکن سیٹھ کہنے لگا کہ اس پر تمہارا حق ہے۔ اس وقت تو مجھے یہ بات معمولی سی لگی تھی، لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ اس پر میرا نہیں تمہارا حق ہے، پورا حق۔ تم ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اسے 10 گنا کر کے لوٹا دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور بے شک اللہ کا وعدہ ہی سچا وعدہ ہے۔ دوستو اس سچی کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔